کہتا ہے کہ مجھے پیزا کھلاؤں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے حلال، پیزا کھا لیں. نفس کہتا ہے کہ گانا سننا ہے، بس یہ فرق ہے، نہیں سنائیں گے گانا. تو روح آسمان سے آئی ہے یا لیاری شریف سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی ہے نا. تو اس کو آسمان کی غذا چاہیے، اور آسمان کی غذا کیا ہے؟ فرما برداری، ذکر، تلاوت، نماز، نیکیاں، روزہ، حج فرض ہو گیا تو حج، زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ. اور ہماری جان، ہمارا جسم زمین سے بنا ہے، تو زمین کی غذا کیا چاہیے؟ روٹی جو بھی ہے وہ چاہیے. اگر وہ غذا نہ ملے تو جسم کمزور، اور روح کو اگر غذا نہ ملے تو کمزور. روح کمزور ہوگی، نفس ایک تھپڑ مار کے گرا کر گناہ کبیرہ میں پیشاب پخانے کے مقام میں ڈھیر کر دے گا. اس لیے ذکر ذاکر کو مذکور سے ملاتا ہے. اس لیے ذکر جو شیخ بتاتے چاہے کم کرنا ہے، روز کرنا ہے تو غذا ملتی رہے گی. اور نفس کی حرام غذا جب بند ہوگی وہ ڈھیر جائے گا، گر جائے گا. آپ دیکھیں جہاز کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، میں گنا دوں: ربر، میٹل، لکڑی، پلاسٹک، یہ سب زمین کی چیزیں ہیں نا. تو ہر شخص کو اپنے جنس سے محبت اڑتی ہے. آپ نے کبھی کبوتر کو چڑیا کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ چیل کو کبھی کبوے کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ جنس کے ساتھ ہوتی ہے نا، یا نہیں؟ تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں بھی سب مٹی کی ہیں. تو جہاز کے اندر یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہے، تو جہاز چاہتا ہے کہ میں زمین سے چپک کے رہوں. جس طرح ہمارا نفس چاہتا ہے لڑکی مٹی کی، کباب مٹی کا، لڑکا مٹی کا، فیس بک، یوٹیوب، یہ جتنی چیزیں ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ سب مٹی کے. تو ہم چاہتے ہیں مٹی میں ہی مریں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح ٹیک آف کرے یہاں سے. تو پائلٹ چاہتا ہے کہ میں ٹیک آف کراؤں جہاز کو، تو اس کے اندر ایک اسٹیم ہوتی ہے الگ کی، اسپیشل قسم کی. وہ آہستہ آہستہ جا کے رن وے پر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اسٹیم لے کر جو دوڑ لگاتا ہے تو پھر ٹیک آف کر جاتا ہے جہاز. کراچی بڑا ہے یا جہاز بڑا ہے؟ کراچی بڑا ہے. ایئرپورٹ بڑا ہے، جہاز بڑا ہے؟ ایئرپورٹ بڑا ہے. میں ایئرپورٹ نہیں کہوں گا، ایئرپورٹ بڑا ہے. ٹھیک. پھر جب جہاز ٹیک آف کرتا جاتا ہے پھر کراچی نظر آتا ہے، گلیاں نظر، پل نظر آتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتے نا. تو اور ٹیک آف کر دے اس کے بعد کراچی نظر آئے گا؟ خالی دبئی جاؤ تو سمندر ہی ملے گا آپ کو، اور کچھ نہیں ملے گا. تو اتنا بڑا کراچی اور جہاز کے سامنے منا ہو گیا. جب ہم توبہ کریں گے، ہماری روح ٹیک آف کرے گی تو دنیا ہوگی لیکن کلدم ہوگی. جیسے یہ ہمارے دوست پڑھ رہے تھے نا، مہر و ماہ جو ہے وہ ان کی کتنی بھی چمک ہو، چاند اور سورج کی کتنی بھی چمک ہو، لیکن جب ہم گناہ نہیں کریں گے تو دل جگمگ جگمگ کرتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چاند اور سورج کو جس نے بھیگ دیا نا تو گرہن بھی لگتا ہے، بادلوں میں چھپ بھی جاتا ہے. اور ابھی سورج ڈوب گیا، سورج کا اب ختم ہو گئے، اب صبح پھر نکلیں گے. تو یہ رات بھگانی پڑتی ہے یا خود بھاگ جاتی ہے؟ صبح کو خود بھاگتی ہے نا. کیوں؟ سورج نکلا ہے نا. تو سورج کا خالق اور مالک جس کے دل میں آتا ہے، گناہوں کے اندھیرے خود بھاگ جاتے ہیں، بھگانا تھوڑی پڑتا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے تو افق لال ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے سورج نکلنے والا ہے. جو گناہ نہیں کرتا، دنیا کو تو ایک اللہ سورج دیتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتا تو دل کے چاروں افق لال ہو جاتے ہیں. گناہ نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ چاروں طرف اپنے عشق اور معرفت کے سورج اللہ عطا فرماتے ہیں. ماں باپ کا حق ادا کرے گا، بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا، گناہ نہیں کرے گا. اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے. تو جب اس نے چاہا کہ جہاز کو ٹیک آف کرنا ہے تو یہاں کا تھوڑی ڈیزل ڈلوائے گا، یہاں کا پیٹرول تھوڑی ڈلوائے گا. CNG سے جہاز اڑے گا کیا؟ اس کا تو الگ اسپیشل قسم کا مٹیریل آتا ہے. اچھا، اب جہاز ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تیز اسپیڈ سے آگے رک گیا ہے. اب جو دوڑ لگا کے اڑائے گا نا تو دشمن نے دھڑ دھڑ کر کے چیمبر میں فائر کر دیا، گیس نکل گئی ساری، جو بھی اسٹیم میں نکل گئی، دھڑ نیچے. تب شیطان دیکھتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ولی بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وقت کے کسی ولی یا اس کے غلام سے تعلق کر دیتے ہیں. اور مناسبت لازمی ہے، جو کل پرسوں بتایا تھا. بلڈ گروپ میچ ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک رئیس آدمی ہے، بلڈ گروپ میچ ہوا جناب کسی مزدور کا، کہتا ہے نو آئی ایم VIP، مجھے تو محمد علی قلعے کا بلڈ چاہیے. مرے گا یا نہیں مرے گا؟ تو یہ دیکھ لے کہ شیخ سچا ہے. مفتی اعظم اور مفتی صاحبان اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اس کا شیخ اس سے خوش تھا یا خوش ہے
پھر اب مناسبت دیکھنی ہے. مناسبت نہیں ہوگی تو آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے مگر دل نہ ملا. عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا. آپ اور ہم اپنے شیخ کے لیے اچھا گمان رکھیں گے. ہم اپنے بھائی بچوں کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ آپ لوگ تو قریب بیٹھے ہوئے ہو، ٹوپی نیچے سر پر پہنی ہوئی ہے، یتیم خانے کا جنرل سیکرٹری لگ رہا ہے. 5-5 8-8 بچے ایک ساتھ مستیاں کر رہے ہیں، مجھے بیان میں خلل ہو رہا ہے. باقی 4-5 منٹ تو ہیں. تو مناسبت ضروری ہے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا شیخ، جن کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی تھی، حضرت والا سے فرمایا کہ حکیم اختر، یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ مشکل ہے، لیکن کسی اللہ والے یا اس کے غلام کا ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو راستہ آسان نہیں مزیدار ہو جاتا ہے. پھر اگر شعر پڑھا کرتے تھے کہ مجھے سیل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا چراغ را کے جل اٹھے. یہ مناسبت کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا. اور مناسب جب ہوگی نا، دھنا دن عمل کرتا جائے گا. اب جب ہم ٹیک آف کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری روح عرش اعظم کا ٹیک آف کرنے والی ہوتی ہے، شیطان جو ہے وہ عشق اور معرفت کے چیمبر میں فائر کر دیتا ہے. بھابھی کی ہمدردی چڑھ جائے گی، کسی یتیم لڑکی کی ہمدردی ہو جائے گی. نرو آپ نرو، ہم ہے نا سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ ارے بھائی ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ہوں گی. ابے سب صحیح ہے، نام محرم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا ہے. اور پھر بیچی بیچی کر کے ہاتھ نیچے پہ ٹی ٹی ٹی. بدماش ہے پہلے نمبر کا. آج کل تو جہاں انتقال ہوتا ہے سب کزنس وغیرہ آپس میں لپٹ کے روتے ہیں، تو رونے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کا عذاب تو آ گیا. مرد الگ عورتیں الگ، عورتیں عورتوں میں تعزیت کریں، مرد مردوں میں تعزیت کریں. لیکن خاندان کے مردوں کو اندر عورتوں میں گھسنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر دیکھ بھی رہے. مرحوم بہت نیک تھی، کسی عورت کو نہیں دیکھتے تھے، جب دیکھتے تھے ٹکسی کی باندھ کر دیکھتے تھے. عورتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ہم لوگوں کو کہ مر کر اللہ کو جواب دینا ہے. مرحوم کو تو غذا کچھ تھی نہیں تھی، جب بھی کھاتے پورا بکرا کھا جاتے تھے. مرحوم کی تعریف ہو رہی ہے. بھائی عورتوں میں مردوں میں. اور تعزیت کتنی دیر کی ہے پتہ ہے؟ جتنا ابھی میں نے پڑھا ہے نا کہ عیادت کے لیے گئے 7 دفعہ دعا پڑھی سنت کی، اتنی دن کی تعزیت ہے. اور صبح سے لے کر رات تک نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے. تو یہ چیز سمجھ میں آ جائے نا کہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. www.darsequran.com